شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل ماننے ان تمام مسائل میں جو ان کے درمیان اختلافی پیدا ہو، چاہے وہ کام دین کا ہو چاہے وہ کام دنیا کا ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کا جب فیصلہ آ جائے تو پھر سر تسلیم خم، دل میں کوئی انتباہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے، دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اور کہے میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، میں فلاں امام کا مقلد ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ایسی بات ویسی بات، امام بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں، فتوا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، فلاں بزرگ اتنے بڑے ہیں، اللہ کی قسم ایمان کی سلامتی کی ایسے شخص کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی شخص کی بات کو ترجیح دی گئی تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی بربادی کی بھی دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کیا اے لوگوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اپنے اوپر لازم و ضروری کرو، اللہ اس کے رسول کو اس کے فرمان کو ہر فرمان پر بالادستی دو، صرف قولاً نہیں عملاً بھی، اور عملاً بالادستی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، چاہے وہ مسئلہ نماز سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ رفع یدین سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ طلاق اور بیاہ سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مسئلہ کسی اور تعلق سے ہو، اللہ کے نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن میرے مسلک میں فلاں بات پائی جاتی ہے، وہ کون سا مسلک تسلیم ہوگا؟ جو مسلک اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہوگا، اللہ کے فرمان کے خلاف، اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف کوئی مسلک آئے، کوئی فتویٰ آئے، وہ قابل قبول آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے، اگر حکم ہے تو اس بات کا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اتباع اور پیروی اس چیز کی کرو جو نازل ہوا ہے عرش والے کی جانب سے، آمنہ کے لال کے قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن کی شکل میں یا ان کے فرمودات کی شکل میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اگر کسی نے اپنے مسلک کی بات کو، اپنی ناک کو، اپنی رائے کو، اپنی ذاتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، کہا ساتھی تم کو چھینک آئی، تم نے الحمدللہ کہا یہ تو ٹھیک کیا، لیکن یہ آگے کیا بڑھا دیا؟ کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، کوئی گالی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی زائد بات نہیں۔ کہا بات تو صحیح ہے لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھینکنے کے بعد صرف اتنا ہی سنا ہے، الحمدللہ۔ اس میں اضافے کی ضرورت تم کو کہاں سے پیش آ گئی؟ آج کا زمانہ ہوتا تو کہا جاتا یہ لوگ تو درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، یہ لوگ تو درود کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ لوگ تو درود کی تعلیم ہی نہیں دیتے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین ثبوت کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے، نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے پیچھے ہٹو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی تھی، اگر آپ کا مؤذن ایک دن عشاء کی اذان میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اذان کا اختتام لا الہ الا اللہ کی ہاتھ پر ختم ہے، اگر کسی دن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کر دیتا ہے اور پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، آج میرے محبت اور جذبے میں یہ کام کر لیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ آج بہت سارے کام کو حرج کیا ہے، اس میں کیا بات ہے، اس پر کیا اتنا اعتراض ہے، کیا ہم لوگ معمولی باتوں پر؟ میرے بھائی اور دوستو، دین
معمولی اور بات اور چھوٹی بات نہیں، دین میں کوئی بھی بات کوئی بھی رکھنا نہیں، ثبوت کا نام دین ہے۔ آگے مت بڑھو اور کم بھی مت کرنے کی ضرورت کو بشارت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول زندگی میں اگر ہے تو آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، جنت کی امید رکھیے، اور اتباع رسول ہی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں اور اس چیزوں کو ان چیزوں پر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو۔ اگر عورت پردے کے ساتھ مسجد میں ان کے لیے خصوصی جگہ بنائی گئی ہے نماز کے لیے، مسجد میں یہ آسانی متوفر ہے، تو انہیں مسجد جانے سے نہ روکو۔ ان کے بیٹے ہیں بلال جوش میں آ گئے، کہا اللہ کی قسم ہم تو نہ جانے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کیا کیا فتنہ پیدا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ابو داؤد کی روایت ہے کہ اتنا ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے، کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اور وہ اس پر اپنی عقل چلا رہا ہے، اپنی غیرت، اپنی حمیت کو مقدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی غیرت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے اگر وہ پردے کے ساتھ شرعی دائرے میں جانا چاہتی ہے تو ان کو نہ روکا جائے، اور تم غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہنا چاہتے ہو کہ میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تھی اتباع رسول۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، اپنے خادم کے ساتھ مسجد پہنچتے ہیں، مؤذن نے اذان دے دی ہے اور پھر اسی مؤذن نے کہا صلاۃ الجامعہ، لوگوں آ جاؤ نماز کا وقت ہوا، آ جاؤ۔ آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں سواری لاؤ میں چلو، اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس مسجد کا امام بدعتی لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو کہ قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف لام میم کوئی پڑھے 30 نے کی، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ سے قربت چاہتا تو اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب رکوع یا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اپنے دماغ سے یہ سوچے اور کہے اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور قرآن پڑھنا رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو پھر میں حافظ قرآن ہوں، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیوں نہ میں سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں تاکہ اللہ سے رشتہ اور مزید سے مزید تر ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا اس کی یہ سمجھ، کیا اس کا یہ عمل درست ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت رکوع اور حالت سجدے میں قرآن پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ سے کہا دین فیلنگ کا نام نہیں، اپنے شوق پر چلنے کا نام دین نہیں۔ دین نہ آپ کے بندیوں کا نام ہے، نہ آپ کے خیال کا نام ہے، دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، اور دین نام ہے رب کے قرآن کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ تھے، آج کا زمانہ نہیں تھا، آج تو نامعلوم تھوک کے حساب سے لوگوں نے بدعتوں کو رواج دے دیا ہے اور کہتے ہیں یہ بخشش کا ذریعہ ہے، صفات کے طریقے ہیں اور وہ محرومی ہے سوائے بلاد کے، یا شک اور کچھ نہیں ہے۔ انسان نے جو کچھ نیکیاں بھی کی تھی ان کی بربادی کا وہ کیا نام ہے؟ طریقہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجلس بنا لی، ذکر کر رہے ہیں،
عبادت ہے یا نہیں؟ دعا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ انہوں نے دیکھا طریقہ دوسرا بنا لیا ہے، ذکر عبادت ہے، اس میں کسی کو اختلاف